أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على وصية الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لأمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة صلوات مومنین کرام، روز جمعہ اگر میں مجلس پڑھوں تو دو چار باتیں جمعہ کے حوالے سے میں ضرور عرض کرتا ہوں۔ یہ ہفتے کے 7 دن ہیں اور 7 دنوں میں جمعہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ہماری روایات میں روز جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری حج سے واپس مدینہ پہنچے تو لوگ نبی پاک کو، بعض اعرابی جو حج پہ نہیں گئے، رسول اللہ کو حج کی مبارکباد دینے آئے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی رسم ہے، کوئی زائر آتا ہے، کوئی حاجی آتا ہے تو لوگ مبارکبادی کے لیے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم کو آ کے مبارکباد دی، اور مبارکباد کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا ہاں، اعلان فرمایا۔ یا رسول اللہ، اپنی مرضی سے فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا؟ فرمایا اپنی مرضی نہیں، اللہ کے حکم سے فرمایا۔ یا رسول منزل الیک من ربک۔ تفسیر در منصور آپ نے جلال الدین اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں، سنت عالم دین ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جناب عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کننا نقرأ هذه الآیۃ فی عہد رسول اللہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی۔ عبداللہ ابن مسعود جلیل المرتبہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غدیر کے بعد ابھی رسول اللہ زندہ تھے، ہم صحابہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی۔ یہ فی علی کا لفظ ہم کہتے تھے، یہ آیت کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن فی علی ہم ساتھ پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یاد رہے وہ حکم جو رب کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ عربی یاد رکھ، لکل شیء سید، ہر شے کا اللہ نے کوئی نہ کوئی سردار بنایا۔ شہر رمضان سید الشہور، رمضان المبارک یہ سارے مہینوں کا سردار۔ یوم الجمعہ سید الایام، جمعہ کا جو دن ہے یہ ہفتے کے دنوں کا سردار۔ لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، شب قدر سال کی تمام راتوں کی سردار۔
الفردوس سید الجنان، فردوس جنت الفردوس یہ تمام جنتوں کی سردار، اور فرمایا ما بین الرکن والمقام سید البقاء، رکن یمانی حجر اسود اور مقام ابراہیم تک کی جو جگہ ہے یہ ساری زمین اس کی سردار۔ اور جبرائیل سید الملائکہ، فرمایا جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، انا سید الانبیاء، میں انبیاء کا سردار ہوں، وعلی سید الاوصیاء، علی اوصیاء کے سردار ہیں۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا عربی یاد رکھنا، حبی و حب علی ابن ابی طالب سید الاعمال، میری اور میرے بھائی علی کی محبت تمام اعمال کی سردار۔ تو یہ جمعہ کا جو دن ہے یہ دنوں کا سردار ہے۔ چند عمل اس دن وہ ہر مومن کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے۔ پہلا تو غسل جمعہ ہے۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں غسل جمعہ کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، مولا امیر فرماتے ہیں، پانی خرید کے بھی غسل جمعہ کرنا پڑے تو غسل جمعہ کو ترک نہ کرو۔ مومنین کرام، اس غسل جمعہ کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جمعے کا جو غسل ہے وہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ جمعے کے دن اپنے بدن کو نہیں دھو رہے ہوتے، اپنے گناہوں کو دھو رہے ہوتے۔ اور غسل جمعہ کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن مسلسل 40 جمعے غسل جمعہ کی پابندی کرے، یعنی کوئی جمعے کا دن ناغا نہ کرے۔ کتنے جمعے؟ 40۔ سرکار فرماتے ہیں جب اگر مر گیا نا وہ مومن، قبر میں جب جائے گا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی، اس کا بدن بوسیدہ اور خراب نہیں ہوگا، قبر وہ اس کا بدن سلامت رہے گا، کیڑے مکوڑوں کی غذا نہیں بنے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر 40 جمعے پابندی سے اتنی تزکیہ طہارت پیدا ہو جائے گی تو اگر کوئی بندہ ہمیشہ غسل جمعہ کی پابندی کرے تو پھر بدن کی طہارت کہاں پہنچ جائے گی۔ اور غسل جمعہ کا جو افضل وقت ہے وہ ذرا سنیے، اذان فجر کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک یہ افضل وقت ہے۔ اس وقت میں اگر غسل جمعہ کر لیں، تلاوت قرآن کرنی، نماز پڑھنی ہو تو آقا سیستانی فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس وقت میں کوئی نہ کر سکے تو غروب آفتاب تک وقت ہے، وہ غسل جمعہ کی نیت سے غسل جمعہ کرے۔ دوسرا جو عمل ہے روز جمعہ کا وہ خود نماز جمعہ ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے بلایا جائے تو قرآن کہتا ہے دوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ اقم الصلاۃ للذکر، ہر نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کو ذکر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور نماز جمعہ کی فضیلت جانتے ہو، ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں حج کے لیے جاؤں، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کیا میں حج کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر، میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ ہے۔ وہ جو مکہ والا حج ہے نا جی، وہ تو اللہ نے اغنیاء پر زندگی میں ایک بار واجب کیا ہے، لیکن یہ جو فقیروں کا حج ہے، رسول اللہ کی امت کے مساکین کا حج مہینے میں 4 حجوں کا ثواب رکھا ہے جی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ اگلا جو عمل ہے وہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا جمعہ کے دن۔ ویسے تو کبھی بھی ماں باپ کی قبر پہ جائیں، نبی کریم نے فرمایا من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ ولیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کے نام اعمال میں بھی ایک مقبول حج کا ثواب دے۔ لہذا شب جمعہ، روز جمعہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جائیں۔ آیت اللہ سیستانی نے لکھا اور ہماری روایات میں بھی ہے کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا تو ماں باپ کی قبر پر جا کر رب سے دعا کرو۔ مزان اجابت دعا
یعنی جن مقامات پر دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں ان میں اولاد کے لیے ماں باپ کی قبر، ماں باپ کی قبر۔ اگلا جو عمل ہے جمعہ کے دن کا وہ خود سورہ جمعہ کی تلاوت ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ مستحب ہے۔ شب جمعہ عشاء کی نماز، روز جمعہ فجر کی، اور جمعہ کی نماز میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے۔ اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے تو سورہ جمعہ کی تلاوت شب جمعہ اور روز جمعہ کی جائے۔ اگلا جو عمل ہے روز جمعہ کا، اب جو غروب کے قریب، وہ ہے دعائے سماعت۔ ویسے دعائے اشراط بھی جمعہ کے دن کی دعا ہے، دعائے سماعت بھی جمعہ کے دن کی دعا ہے، لیکن دعائے سماعت اتنا مجرب عمل ہے۔ اس دعائے سماعت کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ دشمن کا وار فتح ہوگا، دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام رہے گا، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ دعائے سماعت کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ مفاتی میں، دعاؤں کی کتابوں میں، وظائف الابرار میں، ضیاء الصالحین میں، یہ ساری جو آپ کے موبائل میں ایپ ہیں، ہاں جی، ڈیوائن پرل ہے وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ پر یہ دعائے سماعت موجود ہے۔ کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، 5-7 منٹ 10 منٹ کی دعا ہے۔ اس دعا کی پابندی کریں، دعا کی دعائے سماعت، سین میم الف تے، انشاءاللہ دشمن ناکام، آپ اپنے ارادوں میں کامیاب۔ اور اگلا جو دن ہے، اگلا جو عمل ہے روز جمعہ اور شب جمعہ کا، سب سے افضل وہ محمد وآل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اب صبح سے بیٹھے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بار بار بلند آواز سے، بس پڑھو صحیح درود، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور اگلا یہ جو جمعہ کے دن عصر جمعہ کا وقت، آپ بھی یار ان کے ساتھ مل کے پڑھو نا، تھوڑا درود ہی وکھرا ہو گیا، اکٹھے مل کے پڑھتے ہیں۔ آپ جو ہے جمعہ کے دن کا جو اگلا عمل ہے نا، عصر جمعہ یعنی غروب سے پہلے عصر کا ٹائم، یہ انتہائی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے جناب فضہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ عصر جمعہ غروب سے پہلے وہ آ کے اطلاع دیں۔ کیوں؟ ورنہ بی بی کو بھی اطلاع تھی، لیکن کیوں کہا جناب فضہ سے؟ تاکہ وہ بات نسلوں تک پہنچے۔ وہ انتہائی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اپنی نا خالص دعائیں جو آپ کی، وہ کہتے ہیں نا جو مرادیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو حاجات ہیں، وہ عصر جمعہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں رب کو پکاریں اور رب سے دعا کریں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں سارے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ میں نے یہ تو جمعہ کی مناسبت سے چند باتیں تھیں۔ امام، ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ مجلس اب میں شروع کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بلایا نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد عید کا دن تھا، امام سجاد علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ بھی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام کی بچے پر نگاہ پڑی، بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے، حیران ہو کے پوچھا فرزند رسول یہ بچہ کون تھا اس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا تھا، عبید اللہ ابن عباس، جناب عباس کے چھوٹے فرزند تھے۔ ثم ذکر واستعبر، پھر اپنے چچا عباس کو یاد کیا مولا سجاد علیہ السلام نے، پھر گریہ فرمایا اور فرمایا لقد ابلا وآثر واخا فداہ بنفسہ، میرے چچا نے اپنی جان کو امتحان میں ڈالا، میرے چچا نے ایثار کیا اور میرے چچا نے بھائی پر اپنی جان کو قربان کی۔ اور پھر مولا سجاد نے یہ جملے فرمائے ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بها جمیع الشہداء یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت کے نزدیک میرے چچا عباس علیہ السلام کا ایک ایسا مقام و مرتبہ ہوگا کہ جس مقام اور مرتبہ پر کائنات کے تمام شہید رشک کریں۔ توجہ چاہوں، کون رشک کریں گے؟ شہداء۔ شہداء جمع کا صیغہ ہے،
اس پر الف لام داخل ہے۔ عربی گرامر میں اس کو محلہ بال کہتے ہیں۔ جمیع الشہداء کا پھر جمیع کی قید امام سجاد علیہ السلام نے لگا، تمام شہداء، یعنی کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری شہید امام صاحب العصر والزمان تک، ہر شہید اس مقام پر رشک کرے گا جو مقام اللہ مولا عباس علیہ السلام کو عطا کرے گا۔ مومنین ذرا سوچئے تو صحیح، انبیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، جناب حمزہ شامل ہیں، جناب جعفر طیار شامل ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کا وہ کیا مقام ہوگا کہ مولا سجاد فرماتے ہیں ہر شہید رشک کرے۔ رشک سمجھے؟ ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد قابل مذمت ہے، رشک قابل تعریف ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی اچھی گاڑی ہے تو اس کو، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا جیلسی، پنجابی میں کہتے ہیں ساڑ۔ کسی کا اچھا گھر نہیں دیکھ سکتا، کسی کا اچھا لباس نہیں دیکھ سکتا، ہاں جی، اس کو تکلیف ہو رہی، جلن ہو رہی خواہ۔ الحسود لا یسود، رسول اللہ کی حدیث ہے، حاسد اپنا ہی بگاڑتا ہے، محسود کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ حاسد اپنا ہی بگاڑتا، اپنے آپ کو جلاتا ہے وہ۔ توجہ ہوگی حضرات؟ لیکن رشک قابل تعریف ہے۔ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ میں ایک جملے میں واضح کرتا ہوں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ فلاں ایسا کیوں ہے، اور رشک میں یہ ہوتا ہے کاش میں ویسا ہوتا۔ علم کے میدان میں رشک کرو، عبادت کے میدان میں رشک کرو، تقوی کے میدان میں رشک کرو۔ کسی صاحب علم کو دیکھا، دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش میں بھی ایسا صاحب علم ہوتا۔ کسی شب زندہ دار تہجد گزار کو دیکھا، دل میں حسرت پیدا ہوئی کاش میں بھی ایسا شب زندہ دار بنتا۔ رشک قابل تعریف ہے، حسد قابل مذمت ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اچھا اب ذرا سنیے، ایک جاہل عالم پر رشک کرے، یہ رشک بنتا بھی ہے، رشک سمجھ آتا بھی ہے۔ لیکن ایک عالم اگر عالم پر رشک کر رہا ہو تو پھر ماننا پڑے گا وہ عالم کوئی عام معمولی عالم نہیں ہے جس پر علماء بھی رشک کر۔ دیکھیے ایک غریب کسی امیر پر رشک کر رہا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک امیر کسی امیر پر رشک کر رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا وہ امیر کوئی عام امیر نہیں ہے، وہ کوئی خاص شے ہے جس پر عمراء بھی رشک کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی اب ذرا سوچئے اللہ مولا عباس علیہ السلام کو کیا مقام عطا کرے گا، آخرت میں کیا منزلت ہوگی مولا عباس علیہ السلام کی کہ تمام شہید کائنات کے رشک کریں۔ اور سنو بات، یہ رشک کس بات پہ کریں گے کہ مولا عباس کو جنت مل گئی، ہمیں جنت نہیں ملی، اور میرا بھائی شہید کی جنت کی تو ضمانت دی جا چکی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں شہید راہ خدا کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے اے شہید راہ خدا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں شہید زخم کھا کے جب زمین پہ گرتا ہے اس کا سر زمین پر نہیں گرتا، حور العین کی گود میں گرتا ہے۔ شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ پیغمبر نے فرمایا ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، لیکن جب کوئی راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے یہ ایسی نیکی جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب المجاہدین اللہ نے غازی اور شہیدوں کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ شفاعت کریں گے اللہ جنہیں حق شفاعت عطا کرے گا ان میں خود شہید بھی شامل ہے، اور ایک شہید بھی کتنے گناہگاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ سامعین گرامی اب ذرا سوچئے کہ شہید کے لیے جنت ہے، شہید کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے، شہید حق شفاعت رکھتا ہے، مولا عباس علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ کائنات کا ہر شہید رشک کرے گا اس مقام کو دے۔ مومنین کرام اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ مولا عباس علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کا زیارت نامہ مرتب کیا اور پڑھا۔ جو زیارت نامہ آپ کو کتابوں میں ملے گا نا مولا عباس علیہ السلام کا، یہ وہ زیارت نامہ ہے جو امام صادق علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کی قبر پہ کھڑے ہو کر توجہ چاہ رہا ہوں میں۔
مومنین کرام دو زیارت نامے ہیں، دو معصوم نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، مولا عباس علیہ السلام امام نہیں ہیں، اور جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ یہ دو ہستیاں آل محمد کے گھرانے میں جن کے زیارت نامے خود امام معصوم نے پڑھے ہیں اور مرتب فرمائے ہیں۔ جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ کا زیارت نامہ امام رضا علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے، اور مولا عباس علیہ السلام کا زیارت نامہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ۔ مولا عباس علیہ السلام امام نہیں تھے، لیکن امامت والی صفات آقا میں پائی جاتی تھی۔ قبلہ موجود ہیں، زیارات کے لیے جاتے رہتے ہو، امام زادگان جتنے ہیں ان کی زیارت کی نماز نہیں ہوتی، نماز زیارت صرف امام معصوم کی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام واحد شخصیت ہیں جو امام نہیں ہیں لیکن ان کی 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کا حکم موجود۔ اگر اجازت دیں تو میں جو زیارت نامے، یہ زیارت نامے نہیں ہیں، یہ معرفت نامے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس ہستی کے اس زیارت نامے کو ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھو کہ اس زیارت نامے میں اس شخصیت کا کیا حسب و نسب بیان ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو زیارت نامہ پڑھا، السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ امام فرما رہے ہیں، حجت خدا فرما رہے ہیں، اے عبد صالح آپ پر میرا سلام۔ آپ تو یار ٹس سے مس بھی نہ ہوئے اس جملے پہ، اور اس کی وجہ میں جانتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ عبد صالح ہماری نگاہ میں کہ یہ کوئی عظمت نہیں ہے، لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، عبد صالح ہونا، اللہ کا نیک بندہ ہونا، اللہ کا عبد ہونا، یہ وہ فضیلت ہے کہ کائنات کا ہر نمازی نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ آپ سمجھا کہ نہیں عبدیت کو معمولی نہیں، عبد بڑا بلند مقام ہے۔ اقبال نے کیا کہا کہ شاعر مشرق اقبال کہتا ہے عبد دیگر، آپ نے یہ سمجھا نا ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں میرے بھائی، یہ تو غلط فہمی، کہاں سارے اللہ کے بندے، کوئی دنیا کا بندہ، کوئی اقتدار کا بندہ، کوئی دنیا وہ کہتے ہیں نا ہوا و ہوس کا بندہ، کوئی زر کا بندہ، کوئی زمین کا بندہ، ہاں کوئی کسی بندے کا بندہ، اللہ کا بندہ ہونا یہ وہ شرف۔ اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبد ہوں چیزی دیگر، ما سراپا انتظار ہوں منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد ہونا اور ہے، عبد ہونا اور ہے، بندہ ہونا اور ہے، اللہ کا بندہ ہونا اور ہے۔ فرق کیا ہے؟ ما سراپا انتظار و منتظر۔ اقبال کہتا ہے جو عبد ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور اللہ عبدہ کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا، میرا بندہ کچھ مانگے میں عطا کروں۔ اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے جس کے عبد صالح ہونے کی گواہی وقت کا امام دے رہا ہے۔ اور اگلے جملے عبد صالح کی تشریح ہیں، توضیح ہیں، تفسیر ہیں۔ عبد صالح ہوتا کون ہے؟ المطیع للہ ولرسولہ، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار، جو اللہ کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو، ولامیر المومنین، جو مولا علی علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہو، والحسن والحسین، جو امام حسن علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار، جو امام حسین علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار۔ یہ عظمت ہے مولا عباس علیہ السلام۔ مولا عباس علیہ السلام کی زندگی محض اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت امام سے عبارت ہے۔ مومنین ذرا توجہ کرنا، جناب محمد حنفیہ کا مقام کم ہے؟ امیر المومنین کے فرزند، عرب کے ایک بہادر ترین فرد تھے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا مقام کم ہے؟ مولا امیر المومنین کے داماد ہیں جنہیں بحر جود و سخا کہا گیا، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، معرفت امام میں جس منزل پر مولا عباس فائز تھے اس منزل پر نہ جناب محمد حنفیہ فائز تھے، نہ عبداللہ ابن جعفر طیار فائز تھے، نہ عبداللہ ابن عباس فائز تھے۔ دلیل یہ ہے، یہ جو تینوں شخصیات تھیں
عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر طیار، جناب محمد حنفیہ، ان تینوں شخصیات نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے سے روکا ہے، امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیے ہیں، لیکن خدا کی قسم مولا عباس علیہ السلام واحد شخصیت ہیں 28 رجب مدینہ چھوڑنے سے لے کے اور مولا عباس کی شہادت کے لمحے تک ایک مرحلے پر بھی مولا عباس نے آقا حسین کو مشورہ دینے کی جرت نہیں کی۔ میں کون ہوتا ہوں وقت کے امام کو مشورہ دینے والا؟ امام کے ہر حکم پہ کہتے تھے لبیک یا سیدی و مولا، لبیک یا سیدی و مولائی۔ میں کون ہوتا ہوں وقت کے امام کو مشورہ دے؟ محض اطاعت، محض اطاعت، محض اطاعت۔ اور پھر کیا فرمایا؟ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین، امام کے حکم کے سامنے سر جھکانا۔ خدا جانتا ہے مولا عباس کے لیے جنگ کرنا 30,000 کا لشکر سے وہ تو معمولی بات ہے۔ جذبات پر قابو، عباس جیسا بہادر اور شہسوار اور اپنے جذبات قربان کر دے حکم امام کے سامنے، اس سے بڑا شجاع کوئی خیر کائنات میں تو دیکھا۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ مار لینا، دشمن کو زیر کر لینا، اس کے لاشوں کو گرا دینا ہی شجاعت ہوتی ہے، نہیں۔ حکم امام کو سامنے رکھتے اطاعت امام میں تلوار ہاتھ میں نہ اٹھانا، یہ سب سے بڑی شجاعت ہے۔ اور خدا جانتا ہے مولا عباس علیہ السلام کو تو وفا ماں کی طرف سے ورثے میں ملی تھی۔ مولا عباس کربلا کے واحد شہید ہیں جنہیں مولا علی علیہ السلام نے رب سے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا، اور مولا عباس علیہ السلام واحد شہید ہیں جن کی تمنا مولا علی نے کربلا کے لیے کی تھی۔ جناب عقیل سے فرمایا تھا مجھے عرب کے ایک بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے، میں چاہتا ہوں عرب کی ایک بہادر مستور سے شادی کروں۔ جناب عقیل نے پوچھا تھا آقا کس لیے؟ فرمایا تھا فتالد علی غلاما فارسا، میں چاہتا ہوں ایک بہادر ماں ہو، میں اس سے شادی کروں، اللہ مجھے ایک بہادر اور شہسوار بیٹا عطا کرے جو کربلا کے میدان میں رسول کے بیٹے پر میری طرف سے جان قربان کرے۔ آپ مولا علی علیہ السلام کی تمنا دیکھیے، یعنی مولا علی علیہ السلام یہ تو جانتے تھے جو میرا بیٹا ہوگا حیدری خون اس کی رگوں میں ہوگا، شجاعت حیدری کا وارث ہوگا، لیکن مولا چاہتے صرف باپ کی طرف سے شجاعت اس کو ورثے میں نہ ملے، ماں کے دودھ میں بھی شجاعت اس کو پلائی جائے۔ اور مولا امیر المومنین کی اس تمنا کا نام ہے عباس، اس تمنا کا نام ہے عباس۔ مومنین کرام، مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت سیرت کے بارے جانتے ہو، کربلا میں 18 بیٹے سنتے ہو مولا علی علیہ السلام کے، جو اپنے بابا امیر المومنین کی مکمل ایک تصویر تھی، مجسم تصویر مولا علی کی، وہ مولا عباس علیہ السلام کاملاً شبیہ امیر المومنین۔ اور یقین کرنا دوستو، ساری زندگی نہ مولا عباس علیہ السلام نے خود کو آقا حسین علیہ السلام کا غلام کہلوایا ہے، عبد کہلوایا ہے۔ توجہ کر رہے جو حضرات کربلا گئے ہو، وہاں پہ ایک مقام ابھی موجود، انہوں نے نشاندہی کی، چھوٹی سی ایسے زری بنی ہوئی ہے، نہر علقمہ سے حرم کی طرف آئیں تو اس بازار میں وہ مقام ہے جہاں شب عاشور مولا حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس سے فرمایا تھا عباس بھائی جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میری بات سنیں، میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ 100 سپاہی لے کر عمر بن سعد آیا شب عاشور۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہو کہ میں تنہائی میں ملاقات چاہتا ہوں، مجھے سپاہیوں کو ساتھ نہ لائے۔ عمر بن سعد نے سپاہی واپس بھیج دیے، اپنے غلام حفظ کو، اپنے بیٹے حفظ کو اور اپنے غلام لاحق کو ساتھ رکھا۔ مولا حسین علیہ السلام جب چلے نا اس سے بات کرنے، مذاکرات ہوتے تھے برابری کی بنیاد پر، شہنشاہ وفا نے اس وقت عرض کی تھی آقا عمر بن سعد ابھی بھی اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، اس کا غلام بھی ہے، لہٰذا آپ بھی اکیلے نہیں جائیں گے، آپ علی اکبر کو بھی ساتھ لے چلیں، آپ کا غلام عباس بھی آپ کے ساتھ جائے۔ غلامی کا دعویٰ، یہ عظمت مولا عباس کی۔ امام صادق علیہ السلام نے آگے کیا پڑھا؟ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و الشہداء و الصدیقین و جمیع عباد اللہ الصالحین علیک یبنا امیر المومنین۔
مولا صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں مولا عباس کی قبر اثر پر کھڑے ہو، اے چچا عباس، اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ اے خدا کے لیے مومنین اس عظمت کا اندازہ تو کرو، اللہ کن پر سلام بھیجتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کن پر سلام بھیجا؟ سلام علی المرسلین، اللہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ جن انبیاء اور رسل پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، امام صادق فرما رہے اسی فہرست میں مولا عباس کھڑے ہیں، اللہ جن پر سلام بھیج رہا ہے۔ اور صرف اللہ کا سلام ہے، السلام و ملائکتہ المقربین، اللہ کے مقرب فرشتوں کا بھی سلام، اور اللہ کے انبیاء اور رسول بھی مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں۔ وجمیع عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام صالح بندے بھی مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں۔ کائنات کا ہر نمازی مولا عباس پر سلام بھیجتا ہے۔ کہاں؟ جب آپ یہ سلام کا جملہ پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جن اللہ کے صالح بندوں پر آپ سلام بھیج رہے ہیں مولا عباس علیہ السلام ان میں سر فہرست ہے۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ کے ملائکہ سلام بھیج رہے ہیں، انبیاء اور رسول سلام بھیج رہے ہیں، کائنات کے تمام صالح بندے سلام بھیج رہے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت زیارت نامے کا، یہ جو سلام بھیج رہے ہیں زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہیں، تقتدی و تروح، امام صادق فرما رہے ہیں یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں، ہر شام بھی سلام بھیج رہی ہیں۔ اے فرزند امیر المومنین، اشہد لک بالتسلیم والوفا والنصیحہ، آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا، آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہو 9 محرم کو شمر آیا تھا امان نامہ لے کر، اور خیموں سے دور آ کے آواز دی کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کو آواز دی۔ مولا عباس علیہ السلام نے اس فاسق و فاجر کو جواب دینا تک گوارا نہ کیا، اس نے پکار کے کہا کہ میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان لے کے آیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بھائی اگرچہ شمر فاسق و فاجر ہے لیکن اس کی بات کا جواب تو دینا چاہیے۔ مولا عباس علیہ السلام تشریف لائے، اس نے امان نامہ یوں لہرایا ہوا میں کہ یہ میں ابن زیاد سے آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان لایا ہوں۔ آقا عباس شنشاہ وفا کا جملہ سننا، خدا کی قسم فرمایا شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں، ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان، ہمارے لیے امان رسول کی بیٹی کے بیٹے کو تنہا کہاں لائے گی دنیا ایسی وفا۔ آقا میں گواہی دیتا ہوں، میں مومنین یقین کیجئے عرض کیا کرتا ہوں اگر آل محمد کا گھرانہ نہ ہوتا، کتاب لغت میں کچھ لفظ رہ جاتے انہیں معانی نہ ملتے، لفظ وفا لغت کی کتاب میں رہ جاتا، وفا کو معنی نہ ملتا اگر عباس علیہ السلام دنیا میں نہ، اگر آقا عباس دنیا میں، اگر آقا عباس علیہ السلام کا مقام یہ تھا، ہے مولا حسین علیہ السلام کی نگاہ میں مولا عباس کا مقام کیا۔ ایک جملہ سنو، عمر ابن سعد 9 محرم کو جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، جانتے ہو کہ مولا عباس علیہ السلام کو امام حسین نے بھیجا، علیہ السلام نے بھیجا کہ عباس بھائی جاؤ عمر ابن سعد سے نا ایک رات کی مہلت لو۔ علامہ علی نقی کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ مولا حسین علیہ السلام نے مہلت لی نہیں، مہلت دی ہے، ایک رات مزید سوچ لو کس سے جنگ ہے، اور اسی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو حر کی صورت میں سامنے آیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو بھیجا ہے نا ابن سعد سے مذاکرات کرنے کے لیے، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، خود مولا حسین علیہ السلام نے بھائی کی رکاب پکڑ کر مولا عباس علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کرایا، اور جب سوار کرایا تو ایک جملہ فرمایا اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے، عباس جاؤ تم پر حسین قربان۔ یہ کون مولا حسین علیہ السلام فرما رہے جن کے رسول اللہ فرماتے تھے
نبی کریم جنہیں دیکھ کے فرماتے تھے جس مولا حسین کو بے ابی انتا و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ جس رسول اللہ، جس ہستی پر پیغمبر فرماتے تھے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ ہستی فرما رہی کربلا میں عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے۔ اذهب بنفسی انت یا عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، یہ مقام تھا مولا عباس علیہ السلام کا۔ تو جو آواز آ رہی ہے آپ تک، یہ عظمت تھی مولا عباس علیہ السلام۔ آقا کی شجاعت کا ایک جملہ سنو گے؟ میں نے پڑھا مومنین قبلہ تشریف فرمائے، جو محققین کی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں یزیدی لشکر کی تعداد 30,000 تھی، اور یہ 30,000 کا لشکر یکبارگی نہیں آیا، ایک ہی دفعہ نہیں آیا، یہ قسطوں میں آیا۔ ہر نے آ کے راستہ روکا تھا امام کا، وہ 1,000 کا دستہ لے کے آیا تھا۔ 3 یا 4 محرم کو عمر ابن سعد پہنچا، وہ اپنے ساتھ 3,000 کا دستہ لے کے آیا۔ اس نے پھر قاصد بھیجا ابن زیاد کو کہ اور فوج بھیجی جائے، سپاہ بھیجی جائے۔ پھر ایک 2,000 کا دستہ آ گیا۔ عمر ابن سعد نے پھر قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے۔ پھر ایک 5,000 کا دستہ آ گیا۔ جملہ سن لو گے عبادت ہو جائے گی۔ ابن زیاد نے کہلا بھیجا عمر ابن سعد کو، تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے، مجھے بتا تو صحیح حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت عمر ابن سعد نے کہا تھا، ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، وَلَكِنَّ فِيهِمْ عباس۔ حسین کا لشکر تو بڑا نہیں ہے، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس۔ میں نے پڑھا مولا امیر المومنین علیہ السلام، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پیشانی میں ایک رگ تھی۔ جب مولا امیر المومنین غیظ اور غضب کی حالت میں ہوتے تھے نا، غصے کی حالت میں، تو وہ رگ پھول جاتی تھی، اور جب رگ پھول جاتی تھی تو ایک زرد رنگ کا رومال ہوتا تھا، مولا امیر زور سے پیشانی پہ یوں باندھ لیتے تھے تاکہ وہ رگ دب جائے۔ سادات تم نہیں سمجھو گے، کون سمجھے گا؟ جس رات مولا امیر المومنین نے رسول زادی کو دفن کیا، اس اگلی صبح مولا کی پیشانی پہ وہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا۔ روایت موجود ہے، رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تھا، جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہو، کوئی علی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ بعین ہی وہی رگ مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی میں بھی تھی، اور جب آیا نا عاشور کا دن، مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی والی رگ پھولی ہوئی تھی۔ آقا عباس علیہ السلام آقا کی خدمت میں عرض کی، آقا مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ جب میدان جانے کی اجازت مانگی نا، مولا حسین علیہ السلام نے جمل فرمایا، یا عباس انت کبش کتیبتی و حامل لوائی اذا مزیتا فتفرق عسکری۔ عباس تو میرا سپہ سالار ہے، عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے، عباس تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے، عباس جب تو چلا جائے گا نا میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ قبلہ موجود ہیں، کاظمی صاحب موجود ہیں۔ کربلا میں شہداء کی جو ترتیب ہے وہ جانتے ہو؟ آخری شہادت قربانی خود مولا حسین علیہ السلام کی۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی گود میں 11 سال کا بیٹا امام حسن علیہ السلام کا عبداللہ ابن حسن تیر ستم سے شہید ہوا۔ شہزادہ عبداللہ ابن حسن، یہ وہ امام حسن کی امانت تھی جس کو مولا حسین بہن کے حوالے کر کے آئے تھے، بہن میرے
اس یتیم بھتیجے کا خیال رکھنا، میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرے بھائی حسن کی نشانی۔ لیکن خدا گواہ جب 70 قدم کے فاصلے پہ آقا زادی زینب آ گئی تھی نا، بھتیجے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ خدا کی قسم جب دشمن بڑھا نا مولا حسین کی طرف، پھوپھی ساتھ چھڑا کے آ گیا تھا مولا حسین کے پاس، اور کہا تو خبیثہ کا بیٹا کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ عمر ابن سعد مالعون نے یوں امام حسین کے اوپر، دونوں شہزادہ یہ عبداللہ ابن حسن یوں ہاتھ پھیلا کے نا مولا حسین کی ڈھال بن گیا۔ خدا کی قسم شکین رحم نے کیا، وار کیا، دونوں ہاتھ کٹ کے مولا حسین کی گود میں گرے اور شہزادے کو گود میں بٹھا کے پیار کر رہے تھے۔ ہرملہ کا تیر چلا اور شہزادہ مولا حسین کی گود میں تڑپ کے شہید۔ عبداللہ ابن حسن سے جو پہلے شہادت ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے، اور شہزادہ علی اصغر سے جو پہلے شہادت ہے وہ مولا عباس کی شہادت ہے۔ شہداء کی ترتیب ایسے ہے۔ عزادارو جب مولا حسین علیہ السلام نے کہا نا کہ اذا مضیت فتفرق عسکری، علماء نے اس جملے کی وضاحت کی ہے، ذرا سنیے غور سے۔ عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا، لشکر تو قربان ہو چکا، اصحاب قربان ہو چکے، انصار قربان ہو چکے، بھائی قربان ہو چکے، بھتیجے قربان ہو چکے۔ مولا عباس کے بعد تو 3 شہادتیں ہیں، ایک مولا حسن کا بچہ شہید ہوا، ایک مولا حسین کا دودھ پیتا بچہ شہید ہوا، اور خود مولا حسین شہید ہوئے۔ علماء نے لکھا کہ مولا حسین نے یہ کیوں فرمایا عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ مولا حسین اکیلے تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ عزادارو یہی وجہ جب آقا عباس گھوڑے سے گرے، مظلوم کربلا کی پشت پہ ہاتھ آ گیا اور نعرہ بلند ہوا الآن انکسر ظہر عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلتی، میری ساری تدبیریں ختم ہو گئی۔ شامت ابی عدو عباس، دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہتا ہے حسین کہاں گیا تیرا عباس؟ جس کی شجاعت پر اتنا ناز تھا۔ عزادارو مولا حسین علیہ السلام بھائی کے سرہانے تشریف لائے، ابھی رمہ کی جان باقی تھی۔ عزادارو ایک جملہ سنو گے، اللہ گواہ ہے کہ کما حق کو مولا عباس کی شہادت نہ پڑھی جا سکتی ہے اور نہ تاریخ میں بیان ہوئی ہے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، صرف جب پانی لے کے مشکیزہ چلے نا خیمہ گاہ کی طرف، 4000 تیر انداز تھا، 4000۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ اب تصور کرو 4000 تیر انداز اور ان کا نشانہ ایک عباس، کیا حالت ہوگی مولا عباس۔ اور کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر کہ شہیدان کربلا سب کے سر تن سے جدا ہوئے اور سب کے سر نیزوں پر سوار ہوئے، مولا عباس علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر کیوں نہیں سوار ہوا؟ اس کی وجہ جانتے ہو؟ آپ نے علماء و ذاکرین سے سنا ہے، وہ عقیدت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پر نہیں ٹکتا تھا، اس لیے کہ بہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، رسول زادیوں کے کھلے سر نظر آتے تھے۔ عزادارو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مولا عباس بہنوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے، مولا عباس کے باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ جناب علی اکبر قاسم اونو محمد، عزادارو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وجہ یہ نہیں تھی۔ اور میں وجہ عرض کروں وجہ کیا تھی؟ جب پانی لے کے آئے نا مشکیزہ اور حکم ہوا کہ تیر اندازوں کو کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، عزادارو آقا عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا، اتنا گہرا تیر پیوست ہوا کہ مولا عباس نے زور زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ جھٹکے سے تیر نکل جائے، لیکن عزادارو جھٹکے سے تیر نہیں نکلا۔ آقا عباس نے کیا کیا؟ بازو کٹ چکے تھے، گھوڑے کی زین پر جھکے، اپنے زانو بلند کیے تاکہ یوں زانوؤں کے درمیان پکڑ کے تیر کو نکال دیں۔ عزادارو گھوڑے کی زین پر جھکنا تھا، ایک شکی نے بھاری گرز مارا سر اقدس پر، عزادارو اس گرز کا لگنا تھا آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ عزادارو مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پر سواری کے قابل ہی نہیں تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسی کیفیت میں آقا اجرکم علی اللہ۔ خدا کی قسم آپ تجزیہ کر لیجئے کہ کائنات میں یہ صرف 2 باپ بیٹے ہیں، کوئی اور بشر بھی ہوتا ایک سیکنڈ سے پہلے اس کی موت ہو جاتی، یہ 2 باپ بیٹا مولا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی 19 کی صبح کو جو سر پہ ضرب لگی ہے، آپ نے علماء و ذاکرین سے سنا ہے تشبیہ
بہت خوبصورت تشبیہ ہے، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ واقعاً ایسے تھا۔ اتنا کاری وار تھا، دماغ تک اس تلوار نے چیر کے رکھ دیا تھا۔ مولا علی کے سر کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے کوئی قاری درمیان سے قرآن کھولتا ہے نا، آدھے بار یہ صرف مولا علی کی جرأت و شجاعت و بہادری تھی جو ایسی ضرب کے بعد بھی 2 دن زندہ رہ سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ مولا عباس علیہ السلام کی جو شجاعت اور جرأت اور بہادری تھی، اتنا بھاری گرز لگنے کے بعد اور سر کچلے جانے کے بعد بھی ابھی رمق جان باقی تھی، ابھی سانسیں چل رہی تھیں۔ جب مولا حسین علیہ السلام بھائی کے سرانے تشریف لائے نا، بھائی کے کچلے ہوئے سر کو مولا حسین نے اٹھا کے زانوں پہ رکھا۔ آقا عباس نے زانوں سے سر کو ہٹایا۔ میرے آقا نے فرمایا عباس کیا بات ہے میرے زانوں پر سر نہیں رکھتے؟ عرض کی آقا میری وفا پر حلف آتا ہے، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر جب آپ ذوالجلال سے اترے گی کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے والا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا نے فرمایا عباس کوئی آخری خواہش؟ آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس جب تو پیدا ہوا تھا نا تو نے کسی کے ہاتھ پہ آنکھیں نہیں کھولی تھی، نہ میری گود میں کھولی، نہ بابا علی کے ہاتھوں پر، نہ آقا حسن کے ہاتھوں پر۔ تجھے جب تیرے آقا حسین نے اٹھایا تو نے اس وقت آنکھیں کھولی اور پہلی زیارت مولا حسین کے چہرے کی۔ آقا میری ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں ریت اور خون جمع ہو گئی۔ آقا میری آنکھ کا خون اور ریت صاف کر دے، میں چاہتا ہوں آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کر کے دنیا سے رخ سکے۔ مولا حسین نے خون صاف کیا، آقا کے چہرے کی زیارت کی۔ فرمایا عباس دوسری وصیت، آقا میری لاش خیموں میں نے لے جائی۔ کیوں عباس میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا، کیوں خیموں میں نے لے جاؤ؟ سنو گے؟ عرض کی انی مستحین من ابنتک سکینہ، آقا مجھے سکینہ سے شرم آتی، مجھے سکینہ سے حیا آتی، میں تو پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو سے ازادر و آخری ہچکلی مولا عباس علیہ السلام نے آقا امام حسین اٹھے اور زبان حال سے نوحہ ہے مولا مظلوم کربلا کا، الیوم نامت اعین بک لم تنم تسحرت اخری وعز منامها۔ عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھی آج کے بعد وہ سو جائیں گی، اور عباس جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں نیند نہ آئے گی، آج کے بعد علی کی بیٹیاں چین سے سو نہ پائیں گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت